الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم بحمدہ تعالی. ہمارا سورہ بقرہ کا درس جاری و ساری ہے. کل ہم نے سبق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالہ سے آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے، اور وہ علم جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا کیا تھا اس کے اظہار کے اندر، کہ جب رب ذوالجلال نے آپ کو کہا کہ اس کا اظہار فرمائیے تو آپ نے ارشاد فرمایا فلما انبأهم باسمائهم، آپ نے ان اسماء کو ظاہر کیا. پھر آگے آدم کے سجدے کا سلسلہ ہوا، تو اب اس کے بعد کیا ہوا بیان کرتے ہیں. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قلنا یا آدم، اے آدم. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا پیارے آدم سے اسکن، سکونت اختیار کرو، سکونت اختیار کرو یعنی کہ ٹھہرے رہو. انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ ٹھہرے رہو تم جنت میں، وزوجک اور تمہاری بیوی بھی یعنی اما حوا سلام اللہ علیہا، جنت کے اندر، وکلا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدا حیث شئتما اس میں سے کھاؤ جیسے تم بہتر سمجھتے ہو، یعنی کہ جنت کے میوے اور جتنی نعمتیں ہیں ان میں سے کھاؤ اور جیسے چاہو کھاؤ. آگے فرماتے ہیں ولا تقربا هذه الشجرۃ، لیکن ایک درخت ایسا تھا کہ جس سے رب ذوالجلال نے ولا تقربا، اس سے دوری کا حکم دیا، اس سے ٹھہرے رہنے کا، منع ہونے کا حکم دیا. ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، تاکہ تم نہ ہو جاؤ اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے. فأضلهم الشیطان، اور پھسلا دیا شیطان نے، یعنی کہ ورغلا دیا، پھسلا دیا یا وسوسہ دے دیا، اس معنی میں فأضلهم الشیطان کا ترجمہ کیا جائے گا بالفاظ دیگر. فأضلهم الشیطان انہا، وہ جو اس میں، فأخرجہما، اور خارج کر دیا، یعنی جنت سے پیارے آدم کو نکلوا دیا، پھسلا دیا، بہکا دیا، ورغلا دیا اور وساوس ڈال کے فأخرجہما، اور جنت سے نکلوا دیا. مما کان فی، جہاں وہ رہتے تھے. تو اب یہ مضمون کو بیان کرتے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے پیارے آدم کے لیے جنت مزین کیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ کو اور ان کو یہ سارے جنت کے میوے عطا فرمائے. ولا تقربا هذه الشجرۃ، ایک درخت ایسا تھا کہ جس سے منع کیا گیا. اب یہ درخت کون سا تھا، کیسا تھا، اس پر گفتگو کرتے ہیں. ایک قول کے مطابق یہ جو هذه الشجرۃ ہے، اس سے مراد انگور کی بیل ہے. یہاں پر محققین کہتے ہیں کہ جس سے منع کیا گیا تھا، پوری جنت کی تمام غذاؤں میں سے ایک غذا سے منع کیا گیا تھا، وہ انگور کی بیل تھی. کچھ مفسرین کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا، کچھ مفسرین کی تحقیق کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا دانہ تھا. کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ سنبلہ، ایک جڑی بوٹی ہے سنبل، یہ خوشبودار گھاس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشبودار گھاس تھی کہ جس سے ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس سے منع کیا گیا. اور متعدد اقوال ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ متعدد مفسرین نے اپنی اپنی تحقیق کو بیان کیا کہ اس سے منع کیا گیا. اب منع کیوں کیا، اس پر بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس لیے اس شجر سے منع کیا گیا چونکہ رب ذوالجلال کی ذات مبارکہ اس بات کا علم رکھتی تھی کہ اگر پیارے آدم نے یہ دانہ کھا لیا تو
تو آپ کو قضائے حاجت ہوگی، اور قضائے حاجت کے ساتھ پیشاب کا اور اخراج اس کا ہوگا کہ جس کا ہونا جنت میں ناممکن ہے، محال ہے۔ اس اعتبار سے یہ اللہ کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں۔ لیکن المختصر شیطان نے فَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ پھسلا دیا، گمراہ کر دیا، اس پر متوجہ کر دیا، اور پیارے آدم نے یہ خفیہ تدبیر ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو خفیہ تدبیر کہا جائے گا کہ رب ذوالجلال نے اپنی تدبیر کے حوالہ سے یہ عمل کیا، کیونکہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہاں پر یاد ہے، یہاں پر غلطی کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، خفیہ تدبیر کہا جائے۔ اس پر متعدد فقہا کا بھی کلام ہے اور مفسرین نے بھی کلام کیا کہ یہ خفیہ تدبیر تھی۔ الغرض، تو جب آپ نے کھا لیا تو رب ذوالجلال کی ناراضگی کا اظہار ہوا۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کرتا چلو، سرکار دو جہاں امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک بہت بڑا تھا، اور آپ کے بال مبارک اتنے بڑے تھے تشبیہاً، حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس طرح کھجور کا درخت ہوتا ہے بہت بڑا، اس کا جو ہے لمبائی ہوتی ہے، اور جس طرح کھجور کے تنے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں باہر کی طرف، اس طرح آپ کے بڑے بڑے بال مبارک تھے، اتنا بڑا قد اور اتنے بڑے بال مبارک۔ لیکن جب آپ نے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وہ شجر کھا لیا، تناول فرما لیا، تو آپ کے جسم مبارک پر چونکہ آپ کو ابھی اخراج ہونا تھا، ناپاکی کا اخراج ہونا تھا، تو آپ کے جسم پر جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، اور آپ برہنہ حالت میں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے اپنی اس حالت کو دیکھا وہ دانہ کھانے کے بعد، تو آپ پر حیات طاری ہوئی، اور آپ کبھی ایک طرف بھاگتے تھے کبھی دوسری طرف بھاگتے، جنت میں بھاگتے تھے، دوڑتے تھے۔ تو آپ کے بال مبارک اتنے بڑے تھے کہ ایک درخت کی شاخوں میں آپ کے بال پھنس گئے، اتنے بڑے بال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جب پیارے آدم کی یہ حالت دیکھی تو رب ذوالجلال نے کلام کیا، اے آدم کیا تو مجھے چھوڑ کر بھاگ رہا ہے؟ کیا تو مجھ سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے؟ تو پیارے آدم رو پڑے، اور رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال میں تیری بارگاہ سے بھاگ نہیں رہا، میں تجھ سے منہ نہیں موڑ رہا، بلکہ میں شرمندگی کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے، چونکہ میرا جسم برہنہ ہے، میں اپنے جسم کو چھپا رہا ہوں۔ یہ ایک قول، اور ایک قول کے مطابق ایک حدیث حضرت حسن روایت کرتے ہیں، اس کو بھی مفسرین نے متعدد مقامات پر لیا، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب یہ دانہ تناول کرنے کے بعد آپ جنگل میں اور جنت میں آپ بے چینی کے اور اضطراب کی کیفیت میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اگر دور کے مطابق اس کا موازنہ کیا جائے تو 130 سال آپ جنت میں سرگرداں رہے، اس کے بعد آپ کو زمین پر بھیج دیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کو زمین پر بھیج دیا گیا، زمین پر آنے کے بعد آپ نے، ایک قول کے مطابق یہ آتا ہے کہ آپ کو جب زمین پر اتارا گیا تو وہ ہندوستان کی سرزمین تھی، ایک قول کے مطابق یہ ملتا ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان کی سرزمین تھی، اور اسی طرح اما ہوا کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو زمین پر اتارا گیا تو وہ جدہ کی سرزمین تھی، اور آپ کے ساتھ ساتھ جب شیطان کو اتارا گیا تو وہ بصرہ کی سرزمین تھی۔ یہ مفسرین کی تحقیق طویل ہے، اس پر مزید بحث نہیں ہو سکتی وقت کی قلت کی بنا پر۔ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا، اب اس کے اندر اختلاف ہے ایک، وہ بیان کر دیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اما ہوا کا جو آپ کے جسم سے تخلیق کیا گیا وہ جنت میں ہوا، کچھ کہتے ہیں زمین پر ہوا، کچھ کہتے ہیں جنت سے بھی پہلے ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ اب دو قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جب آپ جنت میں تھے تو آپ کو تنہائی محسوس ہوئی، جب آپ کو تنہائی محسوس ہوئی تو رب ذوالجلال نے آپ پر نیند طاری کر دی، آپ پر نیند طاری ہوئی، آپ سو گئے، تو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے
آپ کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکالا، خون کو اور گوشت کو اور اس ہڈی کو ملا کر اماں ہوا کو تخلیق فرمایا۔ تو جب آپ کو ہوش آیا، آپ نیند سے بیدار ہوئے، تو آپ کی جب پہلی نگاہ اماں ہوا پر پڑی تو آپ نے یہ کلام کیا کہ اے میرے خون کے حصے، اے میرے گوشت کے حصے، اے میرے جسم کے حصے، اے میری زوجہ محترمہ، یہ کلام کیا۔ اور جب آپ نے یہ کلام کیا تو رب ذوالجلال نے آپ کے دل کے اندر اماں ہوا کی محبت کو منتقل فرمایا، یہ حکمت۔ اور ایک قول کے مطابق یہ آتا ہے کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، آپ سو گئے، آپ کی پسلی مبارک سے اماں ہوا کی تخلیق ہوئی۔ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کے سر اقدس کے پاس بی بی اماں ہوا سلام اللہ علیہ آپ سے تشریف فرما تھی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے اماں ہوا کی زیارت کی، تو آپ نے جب زیارت کی تو فرشتوں نے یہ پوچھا، اب یہ قول میں تھوڑا سا تضاد ہے، اختلاف پایا جا رہا ہے، مفسرین کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حیرانی سے اماں ہوا کو دیکھا تو فرشتوں نے یہاں پر سوال کیا، اے پیارے آدم، آپ کو تو رب ذوالجلال نے تمام اسماء کا علم دیا، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، 3 آیات پیچھے ہم نے پڑھا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور علم دیا آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کل اسماء کا علم دیا۔ تو کیونکہ فرشتوں کو تو پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام کا علم ہے، تو فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ کے سر اقدس کے پاس خاتون بیٹھی ہے، یہ کون ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ تو پیارے آدم نے ارشاد فرمایا، یہ خاتون، ان کا نام ہوا ہے اور یہ میری زوجہ محترمہ ہے، اللہ نے علم دیا تھا۔ تو یہاں پر اچھا ہوا کیوں کہا؟ دیکھیں، ہر نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک معنی ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، نام کا اثر بہت ہوتا ہے۔ تو اب جب سوال ہوا کہ آپ کو بی بی ہوا کا نام ہوا کیوں، اس پر بھی مفسرین کا بہت طویل کلام ہے۔ اب یہاں پر میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس تفسیر سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو نام ہوتے ہیں ان کی تاثیریں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ضمناً ایک واقعہ بیان کرتا چلوں۔ ایک رافضی تھا، شیعہ، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2 گدھے پالے، اور اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا، ایک گدھے کا نام عمر رکھا، طنز کے لیے اور تذلیل کے لیے۔ چند دن گزرے تو وہی شخص، وہی رافضی ان گدھوں کے پاس سے گزرا تو ایک گدھے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو ایسا لہو لہان کر دیا کہ اس کی گردن تک توڑ دی اور وہ فی النار۔ جب یہ خبر امام اعظم امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچی تو امام اعظم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور ایک دم اپنی نشست سے کھڑے ہو کر اس خبر دینے والے کو کہتے ہیں، فوراً جا کر اس بات کا پتہ لگاؤ، مجھے یقین ہے کہ جس گدھے نے اس لعنتی کو فی النار کیا ہے، یقیناً وہ وہی گدھا ہے کہ جس کے اوپر عمر لکھا ہے۔ سوال ہوا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں چونکہ اس نے اس گدھے کا نام عمر رکھا تھا، اور عمر کی جو ذات ہے حضرت عمر کی، اس کے اندر بہت زیادہ جلال پایا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب اس نے اس گدھے کا نام حضرت عمر سے منسوب کیا تو اس گدھے کی کیفیت میں جلال پیدا ہو گیا ہوگا، اور اسی جلالی حالت میں اس نے حملہ کر دیا ہوگا اور اس کو فی النار کر دیا ہوگا۔ اور جب خبر ملی تو پتہ چلا ہاں وہی گدھا تھا کہ جس پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ لعنت ہو اس لعنتی شخص پر کہ جس نے گدھے پر عمر کا نام لکھا تھا۔ اس نام عمر سے اتنا جلال اس گدھے اور جانور میں منتقل ہوا کہ اس نے حملہ کر کے اس لعنتی کو فی النار کر دیا۔ تو تفسیر کے اندر ہم نے آج یہ بھی ضمناً ایک بات آ گئی، چونکہ یہ تفسیر کا حصہ نہیں تھا یہ جملہ اور یہ واقعہ، لیکن ضمناً چونکہ کچھ مسائل ایسے آ جاتے ہیں جس کو عوام کی بھلائی کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی اور اس تفسیر سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی
کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، ناموں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں سامعین کی بارگاہ میں یہ ایک التجا کرتا ہوں کہ جب بھی بچوں کا نام رکھیں تو اسلامی نام رکھیں، اور کسی مستند عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیا کریں، چونکہ نام کا ساری زندگی پھر اثر رہتا ہے۔ اس اثر کی وجہ سے اس بچے کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ نام کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو ناموں کے علاوہ جو مشہور ہو جاتا ہے اس کا بھی بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ ہم نے تو وہ نام بھی دیکھے ہیں ماحول کے اندر جو کفار اور انگریز لوگ اپنے کتوں کا نام رکھتے ہیں، وہ نام بھی لوگ رکھ دیتے ہیں لوگوں کا، اور اس نام سے پکارتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے بہت غلط تاثیر پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کے غلط اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج کے سبق میں ہم نے یہی سیکھا کہ نام جب بھی رکھیں اسلامی نام اور نسبتی نام رکھیں۔ انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔